بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رد البدعات کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اس عنوان کا ایک انتہائی اہم پہلو زیر بحث ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی خوبصورت، خوشنما اور نیکی کا کام، عبادت کا کام نظر کیوں نہ آئے، وہ نیکی اور عبادت نہیں بن سکتا اللہ کے ہاں جب تک شریعت مطہرہ کی اس پر کوئی نہ کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو. دیکھنے میں وہ بظاہر خوبصورت عمل ہوگا، بڑا خوشنما کام ہوگا، لیکن آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق نہیں تو وہی وبال جان ہے، وہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتا. اس پر آپ نے قرآن کریم کی چند آیات جن میں یہ بات واضح ہوئی کہ کتاب و سنت کے عین مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی روشنی میں جو عمل اور عبادت کی جائے وہی انسان کے لیے اجر کا باعث اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے. جو اس سے ہٹ کر کے عمل کیا جائے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں عبادت نہیں بن سکتا. پھر اس پر چند احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور خوشنما اعمال ہیں، لیکن شریعت کے مزاج اور طرز سے ہٹ کر ہیں تو اسی عمل کو صحابی بدعت قرار دیتا ہے، باعث ہلاکت قرار دیتا ہے. تو اس عنوان کے عرض کرنے کا مقصد کہ یہ جو معاشرے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کے اور برے کام تو نہیں کرتے کہ تم انہیں ناجائز، حرام اور بدعات کہہ کر کے رد کرتے ہو، ان سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہو. ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، درود استغفار ہے، صدقہ خیرات ہے وغیرہ، تو یہ سارے نیک اور خوبصورت اعمال ہیں. یہ کیسے انسان کے لیے گناہ اور اللہ کے غضب کا باعث ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دلائل سامنے رکھ کر اگر آدمی انصاف سے سوچے
تو انسان اس نتیجے تک بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی تب تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک شریعت کی اس پر دلیل موجود نہ ہو۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا بھی دین اور عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ سن چکے ہو، جب تک اس پر شرعی دلیل موجود اور پیغمبر کا طرز طریقہ موجود نہ ہو۔ دیکھنے میں ذکر اذکار ہے لیکن صحابی اسے بدعت قرار دیتا ہے، ہلاکت کا باعث قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ عمل دیکھنے میں خوبصورت اور ذکر اذکار ہے مگر پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عبادت نہیں، وہ نیکی نہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں بھی اسی پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 26ویں پارہ سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور نہ ضائع کرو، تبطلوا نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو، اعمالکم اپنے اعمال کو۔ آیت تو بڑی آسان اور واضح ہے۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کیا معنی؟ ہر وہ عمل جو اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے وہ عمل باطل اور ضائع ہے۔ عمل اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے، نیکی اللہ کے ہاں وہی نیکی ہے، عبادت اللہ کے ہاں تب عبادت ہے کہ اس کا تعلق یا اطیع اللہ سے ہو یا اطیع الرسول سے ہو۔ اللہ رسول یعنی کتاب و سنت کے عین مطابق ہو اور اس پر دلیل شرعی موجود ہو، اگر نہیں تو وہ عمل باطل ہے، ضائع ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے یہاں واضح فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ عمل باطل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے۔ جب اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے گا وہ عمل ضائع ہے، خواہ وہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یا کوئی عمل ایسا ہے جس میں ریاکاری، ذاتی مفادات، اغراض و مقاصد آئے تو وہ سب آ کر اعمال کو باطل قرار دیں گے اور عمل باطل اور ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے، عمل اللہ کے ہاں تب عمل ہے اہل ایمان کا بھی جب اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل باطل ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ ذرا قرآن پاک بند کرو اور احادیث اور چند ایک آثار سنیے۔ اس عنوان پر آپ چند احادیث اور بہت سارے آثار صحابہ کرام کے فرامین سن چکے ہیں۔ چند ایک آج کے سبق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان رجلا اخبر عبداللہ بن مسعود، ایک آدمی نے، دوسری روایت میں صراحت ہے وہ آدمی سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کر کے خبر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
खबर क्या दी, बड़े गौर से सुनिएगा। फरमाया इन्ना अक़वामन यजलिसूना फिल मस्जिद बादल मगरिब, मैंने कुछ लोगों को देखा, यजलिसूना वो हल्का बनाकर मजलिस लगाकर बैठते हैं, फिल मस्जिदी मस्जिद नबवी में, बादल मगरिब मगरिब की नमाज के बाद, दूसरी रिवायत में फजर की नमाज के बाद का जिक्र है। मगरिब की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद वो मुख्तलिफ हल्के महफिल मजलिस बनाकर टोलियां टोलियां बनकर बैठ जाते हैं, और फीहिम राजुलुन, उनमें एक उनका वडेरा सूफी होता है बड़ा, वो हल्के में मौजूद लोगों को कहता है यकूलु कब्बिरुल्लाह कज़ा व कज़ा, इतनी मर्तबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का वजीफा करो। दूसरी हदीस में सराहत है कि वो 100 मर्तबा उन्हें अल्लाहु अकबर कहने का हुक्म देता है कि एक तस्बीह पढ़ो अल्लाहु अकबर की, वो पढ़ लेते हैं तो फिर कहता है सब्बिहुल्लाह कज़ा व कज़ा, अब इतनी मर्तबा 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ो। गौर करना है, कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहे, बैठे भी मस्जिद नबवी में हैं और बैठे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब सुबहान अल्लाह वो पढ़ लेते हैं मखसूस मिकदार तादाद में, तो फरमाया वो कहता है वह अहमदुल्लाह कज़ा व कज़ा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मर्तबा पढ़ो। वो फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर कहता है ला इलाहा इतनी मर्तबा पढ़ो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उन लोगों का ये अमल, ये तरीका, ये अदा देखी, और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर के उनको इस सारी बात से आगाह किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फातिनी फअखबिरनी बि मजलिसिन, अब जाओ और देखो जा करके कि वो जब उसी तरह हल्का मजलिस बना करके जिक्र में मशगूल हूं तो फअखबिरनी, मुझे आकर अब बतलाना, अब तो जो हो गया सो गुजर गया, अब आकर मुझे बतलाना। वो इत्तला करने वाला फ़अताहुम, चला गया मौके की वक्त की तलाश इंतजार में, वही मगरिब की नमाज, उसके बाद वो अपनी आदत रूटीन के मुताबिक बैठ गए और उन्होंने वो सारा कुछ अपनी कार्रवाई शुरू की। तो ये उनके इंतजार में बैठा हुआ था। फलम्मा समिअ मा यकूलून, जब उनको सुना कि उन्होंने अपने वो मखसूस अंदाज से जिक्र का तरीका शुरू कर दिया है, तो कामा, उठ खड़ा हुआ, फ़अता, और आया इब्नु मसऊदिन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु के पास। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु को आकर के बतलाता है कि हजरत वही अंदाज, वही रंग, वही अमल शुरू है, उनकी मजलिस लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ चले, वो हजरत अबू मूसा अशअरी भी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास पहुंचे तो सबसे पहले फरमाया फ़क़ाला आना अब्दुल्ला इब्नु मसऊदिन, मुझे गौर से देख लो, मैं अब्दुल्ला बिन मसऊद हूं। अपना तारुफ करवाया कि मुझे मामूली न समझना, और ये अजीम शान सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो अजीम शान है कि मुस्तदरक हाकिम में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के पास जब मसाइल पूछने वालों का रश बढ़ जाता तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को सामने अलग बिठा देते और सवाल करने, मसाइल पूछने वालों से फरमाते जाओ कुछ साथी जाकर अब्दुल्ला बिन मसूद से मसाइल पूछो, सवालात करो। तो जाहिर बात है, एक तरफ अल्लाह के महबूब हैं, एक तरफ सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, तो सवाल पूछने वालों का एक जहनी कैफियत, इत्मीनान होता है। नबी अलैहिस्सलाम से जो मसला पूछेंगे, आप बतलाएंगे, तो इब्ने मसूद के बतलाने का वो मकाम तो नहीं और हरगिज नहीं है। तो उनके चेहरों पर कुछ अजीब से आसार जाहिर हुए। इब्ने मसूद से जाकर के पूछे तो आपने फरमाया रज़ीतु लकुम मा रज़िया लकुम इब्नु उम्मे अब्दिन, जाओ जाओ इब्ने मसूद से मसाइल पूछो, वो जो तुम्हें मसला बताएगा, फतवा देगा, मैं अल्लाह का नबी उस पर राजी हूं।
تصدیق فرمائی، توثیق فرمائی، میں اس پہ راضی ہوں، جاؤ، پریشان ہونے کی نہیں ضرورت تمہیں، جو بتلائے گا رضیت لکم، میں اللہ کا نبی اس پر کیا ہوں، راضی ہوں۔ لیکن تھے بڑے دبلے پتلے کمزور جسم کے مالک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام کے سفر کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی پانی کا وہ لوٹا برتن اٹھانا، مسواک اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ مسواک توڑ کر درخت سے کاٹ کر لے آؤ۔ یہ چڑھے تو تھوڑی سی وہ کپڑا پنڈلی سے اوپر اٹھ گیا، وہ تہبند کا کپڑا، تو پنڈلی بالکل کمزور پتلی سی وہ نظر آنے لگی۔ تو بعض صحابہ نے جو دیکھا تو ان کو ہنسی آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھے، تب بھی اس کا وزن بڑھ جائے گا، تب بھی اس کا وزن، کیا معنی، اس کی عظمت کو دیکھو، کمزور جسم کو نہ دیکھو۔ یہ وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، پہلے جا کر فرماتے انا عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود ہوں، مجھے معمولی نہ سمجھنا اور میری بات کو غور سے سننا۔ یہاں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ کلام کا اثر ہوتا ہے متکلم کی حیثیت سے، ایسے ہی نا، متکلم جتنا اونچا ہوگا اس کے کلام میں اتنا اثر ہوگا، سننے والے اس کی اتنی قدر کریں گے اور دھیان سے سنیں گے۔ متکلم کلام کرنے والا، اس کی حیثیت کوئی نہیں تو اس کے کلام کو کون سننے کو تیار ہوگا؟ معاشرے میں نہیں دیکھتے کوئی عام سا آدمی ہو، یعنی جس کی شخصیت نمایاں نہیں، وہ کتنے خوبصورت موتی بکھیر رہا ہو، قیمتی گفتگو کر رہا ہو، کوئی دھیان دینے کو تیار ہی، اور یہ سیاسی لٹیرے وڈیرے سارا میڈیا لگا ان کے سامنے، حالانکہ ماردے ساریاں چبلن، کوئی انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک عہدہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے لوگوں کے ہاں، ان کا ایک شخصیت ہے اور متکلم کی عظمت ہے، تو سارا میڈیا اور سارے مخلوق وہاں جمع ہے۔ تو کلام کا زور اور اثر جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، بات لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، کنویں سے راہگیر مسافروں نے حضرت یوسف کو غلام سمجھ کر کیا کر لیا، اٹھا لیا کہ وہ ہمیں ایک ملا ہے آگے جا کر بیچ دیں گے نوجوان، ان کو اپنا تعارف نہیں کروایا، خبردار کسے اٹھا رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں، ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، انہوں کو تعارف نہیں کروایا، انہوں نے مصر کی منڈی میں بازار میں جا کر فروخت کر دیا غلام کے طور پہ، بولی لگنے لگی، گاہک لگنے لگے، قیمت طے ہونے لگی، تعارف نہیں کروایا کہ کس کو بیچ رہے ہو، کس پر سودا کر رہے ہو، خریدنے والوں کسے خرید رہے ہو، میں حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، تعارف نہیں کروایا۔ عزیز مصر کے گھر میں آیا، زلیخا دعوت گناہ دینے لگی، تعارف نہیں کروایا، جیل میں ڈال دیا گیا، تعارف نہیں کروایا۔ کس کو جیل میں ڈالنے لگے ہو؟ کوئی معمولی نہیں، نبوت کے خاندان کا شہزادہ ہوں، نہیں تعارف کروایا۔ لیکن جب جیل کے دو قید کے ساتھی آئے نا خوابوں کی تعبیر پوچھنے، تو انہیں فرمایا خوابوں کی تعبیر بعد میں، پہلے رب کی توحید سنو۔ رب کی توحید جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں سنانے کا وقت آیا نا، تو وہاں اپنا تعارف کروایا۔ کیوں کروایا؟ کہ جب میری شخصیت نمایاں ہوگی تو اب اللہ کی توحید کی بات میں نے کرنی ہے، اس بات کو دھیان اور توجہ سے تب سنیں گے اور اہمیت دیں گے۔ وہاں فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں حضرت ابراہیم کا پڑپوتا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، اور انہی کی ملت اور دین پر ہوں۔ انہوں نے جو اپنے اپنے وقتوں میں پیغام سنایا، میں بھی وہی سنانے لگا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے مسئلہ توحید سنانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا تاکہ میری کلام کا وزن بڑھ جائے میرے حیثیت کو واضح ہونے پر۔
تو متکلم کی حیثیت کے مطابق کلام کا اثر ہوتا ہے. خیر بات دور نکل جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا کیا کروایا؟ تعارف. اور آگے سنیے فرمایا واللہ الذی لا الہ غیرہ، واللہ مجھے اس اللہ کی قسم، لا الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ اور لائق عبادت نہیں. دوسری حدیث میں تفصیل ہے، یہاں مختصر ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں اے ظالموں، ابھی تک تو نبی علیہ السلام کو ہم سے جدا اور رخصت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا. نبی علیہ السلام کا فراش، وہ بستر بچھونا ابھی تک موجود ہے. نبی علیہ السلام کا لباس اور دیگر آپ کی نشانیاں ابھی تک موجود ہیں اور آپ کے آثار موجود ہیں، اور تم نے اتنا جلدی اللہ کے پیغمبر کے دین میں بدعات کو جاری کر دیا. اور یہاں الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، لقد جیتم ببدعۃ ظلماء، تم بڑی تاریک اور بری بدعت اللہ کے نبی کی مسجد میں ایجاد کر چکے ہو. لقد جیتم ببدعۃ ظلماء، بڑی تاریک، اندھیری، بری بدعت تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینۃ الرسول میں، آپ کی مسجد میں لے کر کے بیٹھے ہو. ان کے اس عمل کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام کر رہے تھے، وہ تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ ذکر کرنا تو عبادت ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن انہوں نے جو مخصوص ایک حلقہ بنایا، ایک حیات اور شکل اختیار کی، ایک طرز اور طریقہ بنایا کہ وہ یوں حلقے بنا کر ٹولیوں میں بیٹھ گئے، اور ایک ان میں کہنے والا کہ اب اتنی مرتبہ پڑھو، اس کو متعین کرتا تعداد کو، وہ پڑھ لیتے، اب فلاں کلمہ اتنی مرتبہ پڑھو. ذکر اذکار ثابت ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا بھی، الحمدللہ کا ذکر بھی، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی، یہ ثابت ہے. اس کو بدعت نہیں کہا. انہوں نے جو مخصوص طرز اور طریقہ اپنایا اور بنایا، ان کے اس طریقے کو بدعت کہا کہ اس طریقے پر یہ ذکر اللہ کے نبی اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا. جو طریقہ اور طرز تم نے اپنی طرف سے اپنایا، یہ طرز اور طریقہ بدعت ہے. اب اس آئینے میں ذرا معاشرے میں آ جاؤ. کئی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا تمہیں اتفاق ہوتا ہوگا، خیر اب تو نہیں الحمدللہ. اس سے پہلے تو وہ جو ہی فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو افضل الذکر لا الہ، پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. اب افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ذکر تو ثابت ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر قرار دیا. لیکن فرض نماز کے بعد بیک زبان بلند آواز سے ایک عادت اور روٹین بنا لینا، یہ طرز اور طریقہ یہ پیارے پیغمبر کی شریعت سے ثابت نہیں. یہ طرز اور طریقہ بدعت ہے. باقی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا برحق ہے، لیکن اس طریقے پر کرنا یہ کیا بن جائے گا؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت. اگر آپ کو اتباع الرسول کا سبق یاد ہے تو پڑھا تھا. اتباع میں 3 چیزیں میں نے عرض کی تھی. سب سے پہلے دیکھ التأسی ان تفعل مثل فعلہ، کہ وہ عمل شریعت سے ثابت ہے بھی صحیح یا نہیں. اگر ثابت ہے تو پھر دیکھ پیارے پیغمبر اور صحابہ نے کس طریقے پر اسے کیا. اس طرز اور طریقے پر اس کا کرنا ضروری ہے، طرز اور طریقے کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں. اور پھر تیسرا یہ جذبہ ذہن میں رکھ کے کر کے اللہ کے محبوب کی سنت اور تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں. یہ ہے اتباع الرسول. اب یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ثابت ہے، لیکن اس کا طرز اجتماعی طور پر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے، یہ طرز اور طریقہ پیارے پیغمبر کی شریعت سے ثابت نہیں. اپنی طرف سے بنایا تو اسی کا نام کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. اب لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بدعت نہیں کہا جا رہا، ان کے اس طریقے اور طرز کو بدعت کہا جا رہا ہے. اسی طرح فوتگی کے موقع پر مخصوص قسم کے ذکر اذکار ہیں، لکھ پڑھواتے ہیں،
लख पढ़वाते हैं, सामने गुठलियां रखकर या तस्बीहें रखकर उस पर पढ़ा पढ़ाया जा रहा है। बाज ताजियत के जगहों पर वो तस्बियां या गुठलियां वगैरह सामने रखकर उस पे जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं। अब जिक्र साबित है, लेकिन उसका ये मखसूस तर्ज और तरीका ये प्यारे पैगंबर की शरीयत से साबित नहीं। तरीका बदलने वाला, तरीका अपनी तरफ से इजाद करने वाला और उसे इख्तियार करने वाला ये भी बिदअत कर रहा है। जिक्र बरहक है, पर जिस तरीके पर किया जा रहा है वो तरीका क्या है? बिदअत है। तो इसे जिक्र करने का अजर नहीं मिलेगा, तर्ज पैगंबर की शरीयत की बदलने की वजह से इसे अल्लाह के यहाँ अजाब और वबाल होगा कि तूने प्यारे पैगंबर के तर्ज और तरीके इत्तेबा से इन्हिराफ किया है, आपकी इत्तेबा से तूने अपना ताल्लुक जुदा कर लिया है। इसी तरह आजकल तो जिक्र के नाम पर बहुत बिदात है। लाइट बंद जिक्र, दरवाजे बंद जिक्र, आंखें बंद जिक्र, जुबान बंद जिक्र, सिर्फ नाक के जरिए वो शू शू की आवाज है। ये जो मलिक अकरम आमान था तो मलिक, लेकिन था बड़ा बेईमान। इसका जो टोला है तो वो इसी तरीके पर नाक से जिक्र किया जा रहा है। अब इनसे कोई पूछे जिक्र तो बरहक है, इसका तो इख्तिलाफ और इनकार नहीं है मुसलमान को, लेकिन ये नाक से जिक्र, आंखें बंद, लेटें बंद, दरवाजे बंद, ऊपर चादर भी डाल लो, ये नाक से जो जिक्र है, आया ये प्यारे पैगंबर की शरीयत से साबित है? ये तरीका और तर्ज जब साबित नहीं तो पैगंबर की तर्ज बदलने वाला परले दर्जे का वही बिदाती होता है। तो ये सब तरीके और तर्ज बदले। यहां भी हदीस में क्या आ रहा है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अज़कार साबित है, इनकी अहादीस में फजीलत भी है, सब कुछ बरहक है। लेकिन यूं टोलियां बनाकर, हल्का और मजलिस बनाकर बैठ जाना और उस पर मखसूस तादाद में जिक्र का एहतमाम करना, यह तर्ज और तरीका साबित नहीं। इसको हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या फरमाया? लक़द जीतुम बिबिदातिन, ये तुम क्या लाए हो? बिदअत लाए हो। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा है। हमारे यहां मखसूस आयात के खत्म पढ़ाए जाते हैं। आयत करीमा नाम भी रखा है, आयत करीमा। कुरान की हर आयत आयत करीमा है। पूरे कुरान में कोई एक आध आयत तो आयत करीमा, कुरान की तो हर आयत आयत करीमा है। तो वो मखसूस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, इसका खत्म पढ़ाया जा रहा है। सूरह यासीन का खत्म पढ़ाया जा रहा है। और ये जो तावीज़ों वाली सरकारें होती हैं और लोगों के हिसाब किताब और जिन्नात निकालने वाले, तो ये सूरह यासीन का एक अजीब अमल बतलाते हैं। सूरह यासीन में 7 मुबीने हैं, हर मुबीन पे जाकर फुला पढ़ो, दूसरी पे जाकर फुला, तीसरी ये हर पे अलग अलग फुला फुला मखसूस वजीफे पढ़ो। और बाज बतलाते हैं भाई पहली मुबीन पर पहुंचकर फिर शुरू से पढ़ो, फिर इतनी मर्तबा पहली मुबीन तक, फिर दूसरी तक इतनी मर्तबा, ये मखसूस। तो सूरह यासीन की तिलावत ये तो अजमत की बात थी, लेकिन उस पर जो अपनी तरफ से ये तौर तरीके इख्तियार किए, ये प्यारे पैगंबर से साबित, किसी आयत करीमा का खत्म साबित नहीं। कुरान करीम की तिलावत ये साबित है, इस पे अजर और नेकियां हैं, लेकिन उसके लिए लोगों को जमा करना, मसाजिद मदारिस से हुफ़ाज और तुलबा को जमा करना, खैर व बरकत के लिए नया मकान, नई दुकान, नई गाड़ी के लिए, मरीज के लिए या किसी के इसाले सवाब के लिए, अब लोगों को जमा करके उनके खाने पीने का एहतमाम और ये कुरान खानी खत्म शबीने का उन्वान। अब कुरान की तिलावत, नफ्से तिलावत वो तो साबित है, बायस अजर है, लेकिन ऊपर ये जो तमाम तौर तरीके इख्तियार किए ये प्यारे पैगंबर से साबित, आपकी शरीयत में इनका कोई सबूत नहीं। तो इसने अमल तो साबित था, लेकिन शरीयत के तर्ज और मिजाज को इख्तियार नहीं किया, अमल का तर्ज और तरीका अपनी तरफ से बना लिया, इजाद कर लिया, तो इसी का नाम बिदअत है। इसी का नाम क्या है? बिदअत है। कि इत्तिबाउर रसूल में अव्वल चीज यही है, देख अमल साबित है या नहीं।
اگر عمل ثابت ہے پھر دیکھ پیارے پیغمبر کی اس کے کرنے میں تعلیم کیا ہے، آپ کی ادا اور طرز طریقہ کیا ہے، اس طرز اور طریقے پر کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن آج اکثر لوگ اس غلط فہمی اور دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب عمل ثابت ہے تو اب اس کے کرنے میں ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے۔ عمل ثابت ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ سے ہے، تو اب اس کے کرنے اور اختیار کرنے میں ہمیں اپنی مرضی سے چلنا ہوگا، معاشرے کے طور طریقے پر چلنا ہوگا۔ نہیں میرا دوست، یہ عمل عبادت ہے۔ یہ عمل کیا ہوگی؟ عبادت۔ اور عبادت تب بنے گی جب پیارے پیغمبر کی اتباع اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگی۔ جب اس سے ہٹ گیا، دیکھنے میں عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دیکھنے میں صدقہ خیرات ہے، نیکی کا کام نظر آتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے طریق اور طرز سے ہٹ گیا، اسی کا نام بدعت اور ہلاکت ہے۔ اس کا نام پھر عبادت بن سکتا نہیں ہے۔ فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، اور آگے جملہ سنو، فرمایا وَلَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عِلْمًا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑے پتے کی بات کی، فرمایا تمہاری یہ ادا اور طریقہ دیکھ کر تو یوں نظر آتا ہے جیسے تم علم کے اعتبار سے اصحاب محمد سے بھی بڑھ چکے ہو۔ تمہارا علم، تمہارا یہ عمل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے، یعنی تم خود باور کرانا چاہتے اور تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہمارا علم پیارے پیغمبر کے صحابہ سے بھی بڑھ گیا۔ کیا مانا؟ کہ ذکر کا جو طریقہ تم نے ایجاد اور اختیار کیا، یہ صحابہ نے تو نہیں کیا، اور تم یہ مخصوص طریقہ جاری کر کے اور اپنا کر گویا یہ بتلانا چاہتے ہو پیغمبر کے صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اسے اختیار نہیں کیا، ہم ان سے بھی علم کے اعتبار سے بڑھ گئے کہ ہم نے نیا طریقہ ایجاد اور اختیار کر لیا۔ کیا نقطہ دیا؟ ہر بدعتی اپنے عمل سے یہ باور کراتا ہے یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ طرز طریقہ اختیار نہیں کیا، لیکن میں کر رہا ہوں کہ مجھے ان سے بھی زیادہ کوئی علم حاصل ہو گیا، اور جو نیکی ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کے دور میں نہیں پائی گئی، وہ نیکی میں اختیار کیے ہوئے ہوں، گویا یہ ان سے بھی عمل کے اعتبار سے بڑھ جانے کا دعویٰ کرتا ہے، بڑھ جانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن دارمی میں، حدیث نمبر ہے 210۔ آگے سنیے گا، جلیل القدر تابعی ہے سعید بن مسیب، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں انہو رآ رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین یکثر فیہما الرکوع والسجود۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا، طلوع فجر کے بعد، فجر کی آذان ہو چکی تھی، آذان ہو چکی تھی، اس کے بعد دیکھا کہ وہ 2 سے زائد رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز، وگرنہ قضا نماز اس وقت میں پڑھنا جائز ہے۔ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور 2 سے زائد رکعتوں والی نماز، اور اس میں کثرت کے ساتھ رکوع سجود کر رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے جب اس نے سلام پھیرا تو اسے منع کیا، پیغمبر کریم کا یہ طریقہ نہیں، جب فجر ہو جائے صبح کی آذان تو 2 رکعت نماز سنت ہے اور 2 رکعت پھر نماز فرض ہے، طلوع آفتاب تک۔ اس وقت میں کوئی نفلی عبادت اور 2 سے زائد رکعتوں والی نفلی عبادت وہ جائز نہیں، اس کو منع کیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے یا ابا محمد، اے ابو محمد، یہ سعید ابن مسیب، تم کیوں مجھے اس سے منع کرتے ہو؟ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ یہی آج کی بولی، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تمہیں جسے نیکی سمجھ رہے ہو اس پر اللہ پکڑ لے گا، عذاب اور سزا دے گا۔ تو کہتا ہے یعذبنی اللہ، اے ایعذبنی، کیا الصلاۃ، مجھے اللہ نماز پڑھنے پر عذاب اور سزا دے گا؟ عذاب اور سزا تو گناہ اور برے کام پہ ہونی چاہیے،
میں پڑھوں نماز اور اللہ عذاب یا سزا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، سعید ابن مسیب نے فرمایا وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، نماز پڑھنے پر تجھے اللہ سزا نہیں دے گا، پیغمبر کی سنت کے خلاف کرنے پر تجھے اللہ پکڑ لے گا۔ کہ پیغمبر کی سنت یہ نہیں اس وقت میں نفلی عبادت کرنا، اس وقت میں نفلی عبادت کرنا آپ کی یہ سنت اور طریقہ نہیں۔ پڑھتا نماز ہے، عمل خوبصورت ہے، بظاہر نیکی کا کام ہے، اس پر اللہ عذاب نہیں دے گا کہ تو نے نماز کیوں پڑھی۔ سزا اور عذاب اس نقطے اور بنیاد پر ہوگی کہ میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف تو نے کیوں کیا، اس بنیاد پر پکڑا جائے گا۔ تو یہ بیہقی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت انا و عروۃ بن زبیر، کہتا ہے میں اور ایک صحابی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہم داخل ہوئے، مسجد نبوی میں۔ ذہن حاضر رکھنا، بات بڑی اہم ہے اور حساس بھی ہے، کہیں کوئی اور مفہوم نہ سمجھ لینا، شیطان بھی ساتھ ساتھ خرابی کرتا ہے نا۔ تو کہتا ہے حضرت مجاہد میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو فَإِذَا عبداللہ ابن عمر جالس الی حجرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہم نے دیکھا حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں دوسری طرف دیکھا تو وَإِذَا نَاسٌ، بہت سارے لوگ یصلون فی المسجد صلاۃ الضحیٰ، وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اشراق کی نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ اشراق کی نماز سمجھ گئے نا؟ اور ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم دونوں چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، اور ہم نے جا کر کے فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، ان نماز پڑھنے والوں کے متعلق پوچھا یہ کون سی نماز ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتنے لوگوں کا رش اور بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فقال، فرمایا بدعۃ، سمجھنا بات کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدعت ہے۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 1775۔ اب سمجھو اشراق کی نماز بدعت نہیں، اس لیے کہا ذہن حاضر رکھو، اشراق کی نماز تو ثابت ہے، یہ نفل نماز صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیثیں، اور نبی علیہ السلام نے خود پڑھی، لیکن یہ نفلی عبادت انفرادی عبادت ہے، اس کو اکٹھے ہو کر اہتمام سے پڑھنا، اور وہ بھی مسجد نبوی میں۔ نماز اشراق کی ثابت ہے، اس کو بدعت نہیں کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے، یہ ثابت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کی ادا اور تعلیم طریقہ یہ ہے، نفلی نماز انفرادی نماز ہے، اس پر لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اکٹھے ہو کر اہتمام سے پڑھنا، یہ طرز اور طریقہ ثابت، بلکہ نبی علیہ السلام کا اس میں طرز یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا نفلی ہر نماز وہ مسجد سے زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے، گھر میں پڑھنا وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اکٹھے ہو کر اہتمام کے ساتھ مل کر وہ اشراق کی نفل اور نماز پڑھنے لگے، تو ان کے اس اہتمام، طرز، طریقے اور اکٹھے ہو کر پڑھنے کو، اس طرز اور شکل حیات کو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فقال بدعۃ، یہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اشراق کی نماز نہیں، یہ طریقہ کیا ہے، یہ فرق سمجھے۔ اشراق کی نماز کا نہیں کہہ رہا کہ وہ بدعت ہے، وہ حق ہے، وہ پڑھنی چاہیے، باعث اجر، اس کی بڑی فضیلت ہے، ثابت ہے صحیح حدیث سے، لیکن لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے ترغیب دے کر لانا، پھر اکٹھے ہو کر مل کر اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ نفلی نماز کے لیے پیارے پیغمبر سے یہ طریقہ ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام خود بھی اور آپ تعلیم بھی یہی دیتے تھے کہ اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھو، اپنے گھروں میں نفلی عبادت کرو۔ تو اس طریقے اور طرز کو اب دیکھا، عمل خوبصورت ہے اور ثابت بھی ہے شریعت سے، اشراق کی نماز خوبصورت بھی ہے، ثابت بھی ہے، پر پیارے پیغمبر کے طرز اور طریقے کو ان لوگوں نے کیا کیا، بدلا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس طرز طریقے کے بدلنے کو کیا کہا، بدعت۔ یہاں بھی ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے،
ईसाल सवाब का उन्वान है, अजान के अव्वल आखिर सलातो वस्सलाम है, ये पाकीज़ा कलेमात हैं। लेकिन प्यारे पैगंबर की शरीयत से इन मकामात पर इस तर्ज और तरीके पर पढ़ना साबित नहीं, तो फिर ये दीन और इबादत नहीं, इसी का नाम क्या होगा? इसी का नाम क्या होगा? बिदअत। एक और मसला समझ लीजिए, ये सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने अपने बेटे को देखा नमाज पढ़ने लगा है, समझना, और साथ मसला भी आएगा। इन्होंने अपने बेटे को देखा नमाज पढ़ने लगा है, तो उसने जरा बुलंद आवाज से किरात की, नमाज की, तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह भी उसने बुलंद आवाज से पढ़ी जहरी नमाज में, साथ बिस्मिल्लाह भी उसने बुलंद आवाज से पढ़ी। ऐसी के बाप ने, सहाबी ने सुन ली, सामियानी अभी खुद बतलाता है कि मेरे बाप ने इसे सुन लिया, व आना फिस सलाती, मैं नमाज में था, अकूलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ी। तो नमाज के बाद फ़क़ाल अली, मेरे बाप ने मुझे फरमाया, ऐ बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मुहदसुन, ये तूने बिदत की है। ये क्या की है? बाद साथी तो नमाज की रकत को शुरू ही सूरह फातिहा से करते हैं। पहली रकत में तो सना पढ़ी, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आगे अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा, वहां तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। दूसरी रकत के लिए सजदों के बाद फारिग होकर जब खड़े होते हैं, तीसरी चौथी रकत के लिए खड़े होते हैं, तो नमाज को कहां से शुरू किया जाता है? बिस्मिल्लाह से। लेकिन कई साथी शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा से, वो ठीक नहीं करते, साथ बिस्मिल्लाह को पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह को भी पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ा जाएगा, जैसे इमाम भी, जहरी नमाजें हैं मगरिब इशा फजर, लेकिन वो किरात बुलंद आवाज की कहां से? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करता है, उससे पहले बिस्मिल्लाह दिल में आहिस्ता पढ़ता है, वो पढ़कर फिर आगे किरात बुलंद आवाज से। लेकिन इसने क्या किया, सहाबी के बेटे ने, जैसे अल्हम्द किरात ऊंची की, साथ बिस्मिल्लाह भी ऊंची पढ़ी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ना साबित है और सुन्नत है, सूरह फातिहा से पहले पढ़ना साबित भी है, और निरी साबित नहीं, उसका पढ़ना सुन्नत भी है। सही अहादीस से तालीम मौजूद है, लेकिन आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। उसने कैसे पढ़ी? ऊंची आवाज से। तो उसने ये तर्ज और तरीका पढ़ने का बदल दिया, तर्ज और तरीका बदल दिया, तो उसको सहाबी क्या कहता है? ये क्या है? बिदअत। कि प्यारे पैगंबर ने जिस तर्ज और तरीके पर इसका पढ़ना बतलाया, उसी पर पढ़ना जरूरी है। तर्ज अपनी तरफ से इख्तियार करेगा कि बुलंद आवाज से पढ़ेगा, तो वो तेरा तरीका क्या हो जाएगा? बिदअत हो जाएगा। इय्याका वल हदस, और बच बिदअत से। आगे जुमला सुनिएगा, बिदअत करने से बच, तू भी आहिस्ता पढ़, इसको बुलंद आवाज से पढ़ जरूर, पर आहिस्ता। आगे काला फरमाते हैं, वलम अरा अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि, वलम अरा अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अल बागाजा इलैहि अल हदसु फिल इस्लामी यानी मिनहु। फरमाते हैं, गौर कर, इसे मामूली न समझना, ये बिदअत है तरीका जो तूने इख्तियार किया इसको बुलंद आवाज से पढ़ने का, इससे बच। मैंने अपने तमाम साथियों में, असहाबे रसूल में, बिदअत से ज्यादा नफरत करने वाला किसी गुनाह से सहाबी को नहीं देखा। सहाबा को देखा सबसे ज्यादा नफरत करते थे, तो किस जुर्म से? बिदअत से। आज नाम सहाबा का लेता है, करता बिदअत है, करता बिदअत है। नाम सहाबा का, वाह सहाबा वाह सहाबा, ये करने से भी नजात नहीं होगी जब तक बिदअत से नहीं बचेगा। नाम सहाबा का लेता है, पर सहाबा की बात मानने को तैयार नहीं है। ये भी हमारे मुआशरे का अलमिया है। उधर सहाबा के नाम पर तंजीमें, तहरीकें, जलसे, जुलूस, सारा वावेला, नोट वोट सहाबा के नाम पर, लेकिन सहाबा ने जो अकीदा बयान किया वो मानने के लिए तैयार नहीं, सहाबा ने जो अमल बतलाया वो मानने के लिए तैयार नहीं। नजरिया सहाबा के दुश्मनों की रिवायतों पर खड़ा है, अमल बिदअत पे खड़ा है। नारे सहाबा के नाम के लगाए जाता है, सहाबा के नाम के नारे मारना
اور ان کے گن گانا بھی کام نہیں آئے گا جب تک ایمان اور عمل صحابہ کی اتباع میں اختیار نہیں کرے گا۔ تو بدعات رسومات کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر بدعت سے نفرت کرنے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور آگے دلیل بھی دیتا ہے، یہ تیرا اونچی آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا یہ بدعت بنی کیسے؟ فرماتا ہے وقد صلیت مع النبی، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نے نمازیں پڑھی۔ پھر مع ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، مع عمر، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، لیکن فلم اسمع احدا منہم یقولها، ان میں سے کسی امام نے بھی اونچی آواز سے بسم اللہ کبھی نہیں پڑھی تھی۔ جب پیارے پیغمبر نے آپ کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین انہوں نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، ان سے ہٹ کر تو کر رہا ہے، تو یہ تیرا طریقہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ ایک حدیث سنیے گا، یہ حدیث جامع ترمذی میں، جامع ترمذی حدیث نمبر 244، نسائی حدیث نمبر 909، ابن ماجہ حدیث نمبر 815، مسند احمد حدیث نمبر 1564۔ آخری جملہ اور آخری بات سنیے گا، حضرت برہ بن عازب، بڑی دلچسپ بات ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، حضرت برہ بن عازب کو، کہ الا اعلمک کلمات تقولها اذا اویت الی فراشک، میں تجھے کچھ کلمات دعا سکھلا دیتا ہوں، وظیفہ بتلا دیتا ہوں، اسے تو پڑھا کر جب آ کر اپنے بستر پہ رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹا کر، دن کو بھی آرام کرنا چاہے تو تب بھی پڑھ لیا کر، جب آ کر اپنے بستر پہ لیٹنا چاہے، کام کاج سے فارغ ہوگی اب آرام کرنا ہے، تو وہ کلمات اور الفاظ پڑھ لیے کر، میں اللہ کا نبی تجھے سکھاتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات میں، اس نیند کی حالت میں تجھ پر موت واقع ہو گئی، تیرے مقدر میں لکھی تھی، صبح سے پہلے پہلے تجھ پر موت آ گئی، تو تو فطرت اسلام پہ مرے گا، یعنی تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا۔ آگے وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اگر اس رات میں تیری موت تیرا مقدر نہیں تھی، تو صبح کو بیدار ہوا، جاگا، تو فرمایا پھر بھی سن، اصبحت وقد اصبت خیرن، تو خیر اور بھلائی پہ صبح کرے گا دن کا آغاز، کہ اللہ کی بھلائی اور خیر تیرے شامل حال ہوگی، دن تیرا بڑا مبارک اور خیر والا گزرے گا۔ موت آ گئی، اسلام ایمان پر موت ہے، موت نہیں آئی، صبح کو بیدار ہوا تو دن تیرا مبارک اور خیر بھلائی والا ہوگا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، بڑی عظیم کوئی دعا اور وظیفہ نبی علیہ السلام بتلانے لگے ہیں، تو میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، سنا دوں وظیفہ؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یاد کرنی چاہیے، جسے ذوق ہو اس ساتھی کو لکھ دوں گا، یہ الفاظ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہمارے سبق کا جملہ آخری ہے، یہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اردو میں ترجمہ یہ ہے، اللہم انی سوکھے کم گلیندے ہوئے، یا اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیکا، اور میں اپنا چہرہ رخ تیری طرف کرتا ہوں، وفوضت امری الیکا، امری اپنے تمام دینی دنیاوی معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، رغبتاً و رہبتاً الیکا، ڈرتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور رغبت امید لگاتے ہوئے بھی تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
ہر حال میں تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میرا ظاہر اور میرا پیٹھ یہ سب کچھ تیری طرح متوجہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں، عذابوں سے اور پکڑ سے بچانے والا بھی سوا تیرے کوئی نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں صدق کے دل سے ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور سچے دل سے ایمان رکھتا ہوں اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ بس یہ مختصر ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، تو آپ نے یہ الفاظ پڑھانے کے بعد فرمایا اعد علیہ، اب ذرا سبق سنا بھی صحیح نا برا بن عازب، کیا میں نے بتلایا، کیا تو نے یاد کیا؟ سبق دوہرا ذرا پتہ چلے ٹھیک یاد کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دہرانا اور پڑھنا شروع کیا، صحیح پڑھتا چلا گیا، اخیر پہ جا کر فرق لگ گیا۔ آخری جملہ یہ تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ جملہ ذہن میں رکھو، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس نبی کے ساتھ جس کو تو نے بھیجا۔ نبی کا لفظ نبی کا ذہن میں رکھنا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ حضرت برا بن عازب فرماتے جب میں سنانے لگا تو میری زبان سے لفظ ادا ہوا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ کہتا ہے وَبِرَسُولِ، یعنی نبی کا کی جگہ رسولی کا اس نے پڑھا، حالانکہ معنی ٹھیک ہے، میں اس رسول کے ساتھ ایمان لایا جس کو اللہ تو نے بھیجا، یہ کہے یا کہے اللہ اس نبی کے ساتھ ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، بات تو ایک ہے، بلکہ نبی رسول کا فرق کرے تو رسول کا مرتبہ اور اونچا ہے، اور اونچا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے جو لفظ سکھلایا اور بتلایا تھا اس سے ہٹ کر اس نے لفظ پڑھا۔ آپ یہ نقطے پہ غور کریں، آپ نے نبی کا بتلایا، وہ وہاں پڑھتا ہے رسول کا، تو آپ نے جب اس کے یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، اب یہ اگر پڑھتا رہے گا تو مر جائے تب بھی گارنٹی نہیں، دن کو صبح کو بیدار ہو جا تو تب بھی کوئی خیر بھلائی کی گارنٹی نہیں۔ وہ فضیلت اور عظمت تب ملے گی کہ وہی لفظ پڑھ جو میں نے تجھے بتلایا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبِرَسُولِكَ، نہیں، قَالَ لَا، فرمایا یہ نہیں، فَطَعْنَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور پیار محبت سے ہاتھ مار کے فرمایا وہی پڑھ جو میں نے پڑھا۔ اللہ کے محبوب آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پھر اس کو سبق دہرایا، تو آپ نے فرمایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اس انداز سے نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے، اس انداز سے، لفظ بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، پر وہ تو نہیں نا جو میرے نبی نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قبول نہیں، لفظ وہی پڑھ جو میں نے بتلایا۔ تو اس حد تک نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 247، ترمذی میں 3394، ابن ماجہ میں 3876۔ اللہ تعالیٰ دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔